السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، مدنی اتقا، سید الاسفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باوز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی جانب توبہ کرو، سچی توبہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی جمعہ کو عید ہو اور یہ رمضان مبارک کی آخری جمعہ ہو۔ پوری دنیا میں جمعۃ الوداع کے نام سے آج خطبہ بھی پڑھا جائے گا اور جمعۃ الوداع بھی منائی جائے گی۔ وداع کہتے ہیں جدا ہونا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جدا ہو رہے ہیں یا رمضان جدا ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ الوداع کہا کس سے جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں الوداعیہ جمعہ کی حقیقت سے بھی اتنی ہے کہ ہم نہ جمعہ کو الوداع کہہ رہے ہیں نہ رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں، کیونکہ جمعہ تو اپنے معمول کے مطابق پھر ہفتے کے بعد آنا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو پھر اپنے معمول کے مطابق اگلے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ آنا ہے۔ تو پھر یہ الوداع جو پڑھی جاتی ہے، یا الوداعیہ اشعار جو کہے جاتے ہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ در حقیقت یہ الوداعیہ اشعار ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں کہ رمضان تو اپنے معمول کے مطابق آنے والا ہے اور شان و شوکت کے ساتھ آئے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن پھر ہفتے کے بعد شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر ہما شما اپنے آپ کو الوداع کہہ رہے، ہو سکتا ہے کہ اس رمضان ہم ہو، اگلی رمضان نہ ہو، لہذا اس رمضان کو غنیمت جانیں اور اسی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا کر اس سے سچی توبہ کرے، ایسی توبہ جو تمہارے لیے بھی نصیحت ہو، اگلے والوں کے لیے بھی نصیحت ہو۔
کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا رمضان کے 3 حصے کر کے فرمایا اس کا اول حصہ رحمت ہے، رحمت، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اور یہ جو آخری حصے میں ہم جو چل رہے ہیں نا، یہ آخری حصہ 22واں روزہ جمعۃ المبارکہ، یہ آخری حصہ، یہ جہنم سے آزادی کے دین ہے۔ قرآن پاک میں جہنم کے تعلق سے ایک دو نہیں، کئی آیت کریمہ موجود ہے، اس کے عذاب کے تعلق سے، اس کی ہولناکیوں کے تعلق سے، اور نبی پاک کی احادیث طیبات ہو جہنم کے تعلق سے بڑی پڑی ہے، اب اسے پڑھ سکتے ہو۔ جہنم بگڑے ہوئے لوگوں کی تاک میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو چاہتی ہے کیا ہے۔ جہنم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جہنم کے اندر، یہ جہنم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنم کو 70,000 لگام میں باندھ کر کھینچ کر 70,000 فرشتے اسے کھینچ کر لائیں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ یعنی یہ ہولناک منظر اگر ہم صرف سنیں نا اس کے عذاب کے تعلق سے، جس میں کانٹے کھلائے جائیں گے، پیپ پلایا جائے گا، ایک چمڑی اگر اتر جائے تو اللہ دوبارہ اسی بدن پر چمڑی لگا کر پھر عذاب دے گا، یہ جہنم ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک کا یہ مختصر بیان 2-3 جملوں والا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر پورا رکھوں تو آدمی کانپنے لگے۔ یہ جہنم کے بیانات ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کی امت کو خاص کر وہ مہینہ عطا فرمایا جسے ہم رمضان مبارک کہتے ہیں، جس کے آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد فرما دیا، اسی لیے فرمایا الوداع۔ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں الوداع جو پڑھ رہے ہیں نا، اپنے لیے ہم رہیں نہ رہیں، رمضان تو پھر دوبارہ آئے گا، مگر مولا اس رمضان مبارک کا واسطہ، تیرے محبوب و پیاروں کا واسطہ، الہ العالمین ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ رحمت کا حصہ لے لو۔ مغفرت آسان نہیں ہے، مگر اس مہینے میں مغفرت بھی مل جاتی۔ کسی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، بکریاں جا رہی تھی اور ساتھ میں کتے بھی تھے، جانور بھی تھے، تو ایک بزرگ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، چرواہے نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت بتائیے آپ کی داڑھی کے بال افضل ہے یا میری بکری یا کتے کی پونچھ کے بال افضل ہے؟ تو وہ رو گئے۔ حالانکہ اس سوال کا جواب آسان تھا اگر 2 جملوں میں دینا چاہتے، وہ کہہ دیتے میری داڑھی افضل ہے۔ مگر جب سوال ہوا نا چرواہے کی طرف سے کہ آپ کی داڑھی کے بال افضل ہیں یا میری بکری یا کتے کی پونچھ کے بال، تو وہ رونے لگے۔ چرواہے نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ رو کر کہنے لگے کہ تو نے سوال ہی ایسا کیا۔ وہ کہنے لگے سن، اگر اللہ نے میری بخشش و مغفرت کر دی تو پھر میری داڑھی کے بال تیری جانور کے بال سے افضل ہے، اگر بخشش کر دی تو، اور اگر میرے رب نے مجھے نہ بخشا تو پھر تیرے جانور کے بال میری داڑھی کے بال سے افضل ہے۔ یعنی مغفرت بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ اگر کسی کو مل جائے اس کا مزدہ، اس کی خوشخبری، تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ مگر خاص کر رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کا درمیانی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو بلا حساب بخش دیتا ہے۔ سحری میں الگ، افطاری میں الگ، افطار کے وقت میں الگ، الغرض ہر عمل پر۔ یعنی یہ 3 حصے، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آزادی کا۔ اب یہ تینوں حصے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلی سال ہم رہیں نہ رہیں، بندہ مومن حکمت سے کام لیتا، نبی پاک کا غلام تدبر و تفکر سے کام لیتا، حکمت عملی سے کام لیتا،
لہٰذا حکمت عملی یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آج ہے کل مر جانا، کل چلے جانا اور جا کر قبر میں جانا، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ بھی دکھانا، اس کے روبرو کھڑے بھی ہونا، سوال و جواب بھی ہونا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یعنی ایک دن ہم سب مر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ مرنا جو ہے نا، یہ مرنا مسلمانوں کو تازہ بناتا، اس فکر کو جس قوم نے ختم کر دیا ہے نا کہ مرنا نہیں ہے، وہ قوم جری ہو گئی، گنہگار ہو گئی۔ اب دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ بابرکت مہینہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کر کے رب کا قرب پا لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو غفلت میں اپنی زندگی گوا دیتے ہیں۔ مگر آخری ایام، جن آخری دنوں کے اندر تاکر آتے ہیں جس میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، جن تاک راتوں کے بارے میں اور آخری عشرے کے بارے میں 21 سے لے کر 30 تک کے بارے میں خود حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، نبی پاک آخری عشرے میں پوری رات جاگ کر خود بھی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگا کر عبادت کرواتے تھے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں شب قدر کو تلاش کرتے تھے، شب قدر کو تلاش کرتے، وہ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یا الوداعیہ جمعہ ہو یا الوداع جو پڑھی جاتی ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ رمضان تو معمول کے مطابق پھر آنا، جمعہ کو بھی پھر آنا، ہم پڑھ رہے اپنے لیے، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو آدمی صبح میں زندہ تھا دوپہر میں اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ الغرض جو دوپہر میں زندہ تھا اور رات میں خبر آتی ہے کہ وہ مر گیا، یعنی موت کہتی اسے ہے کہ موت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور آج کل جو مسلمانوں کی جرح اندازی میں جو پایا جا رہا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کو مرنا ہی نہیں ہے، اس قوم کو مرنا ہی نہیں۔ پوری رات، پورے دن ہم لوگ اتنے بیزی، یعنی ہم کہتے بھی جا رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے، اور اتنا وقت ہے کہ بازار سے لے کر ہر چیز پر، چوراہے پر ساری چیزیں بڑی نظر آتی۔ اس بات سے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اور آج کل جو چل رہا ہے ماحول، اس سے بہتر ہے کہ ہم رمضان مبارک کی قدر کریں، اس کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، اور خاص کر جہنم کی آزادی کے یہ جو دن چل رہے ہیں نا، اس میں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ورنہ آپ جان رہے ہو دنیا کے حالات کیا کہ سارے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر قوم مسلم پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، ختم کر دیں، مگر یہ قوم ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، جو نبی پاک کے غلام ہو نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حضور کی نسبت جن کی دلوں میں پیوست ہو، انشاءاللہ عز و جل وہ مرتے دم تک، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی نا تب تک مسلمان رہنے والے ہیں۔ کوشش کرنے والے لاکھ کوشش کر لے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اب عقل مندی اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اپنی روش کو، اپنے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں، اور کس کی روش پر آپ جتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سر سے لے کر اب جیسے بال کٹانے کی سیزن آئے گی ہے نا، لوگ بال کٹائیں گے، داڑھی کٹوائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے تو رو کر شعر پڑھا تھا، اس قوم کو کیا ہو گیا، یہود و نصارہ کو گالی دیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تباہ ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اور پھر جیسے ہی عید آتی ہے تو کپڑے ان کے نام کے، ساری چیزیں ان کے نام کی۔ اب تو جو کپڑے آ رہے ہیں اس میں سمبل لگا ہوا آ رہا ہے، عیسائیت کا سمبل لگا ہوا آ رہا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا سمبل لو کر اپنی مسجدوں میں جاؤ، اپنے مدرسے میں جاؤ، پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، پینٹ میں ان کا سمبل، شرٹ پہ ان کا، کالر پہ ان کا، آستینوں پہ ان کا، آپ بچو گے کہاں سے، ہے نا۔ ایک بزرگ نے لکھا تھا، پہلے تو جب عورتیں کپڑا خریدنے جاتی تھی بغیر دوپٹے کے کپڑا آتا نہیں تھا، اب تو ہوتا یہ کہ کپڑا کہیں اور سے خریدو، دوپٹہ کہیں اور لینے جاؤ، دوپٹہ کہیں، کیونکہ جو چیز کی بازار میں مانگ کم ہو جائے نا پھر اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ لے رہے ہو پورا،
اور پورا ملے گا نہیں آپ کو اس کے ساتھ دوپٹہ ملے گا ہی نہیں، آپ کو تلاش کرنے جانا پڑے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ تو ایک بزرگ نے جواب دیا، اس لیے ہوا کہ جب مسلم عورتوں نے اس کی مانگ کم کر دی، جب سر دھانپنا چھوڑ ہی دیا تو آگے والوں نے بنانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ چاہتے ہی تھے کہ ہم ان کے سر کو ننگا کر دیں۔ جب ان کے بال کھلے عام ہو جائیں گے، نہ ان کی اولادوں میں خالد بن ولید پیدا ہوں گے، نہ ان کی اولادوں میں دوسرا کوئی حسین پیدا ہوگا۔ یہی چاہتے تھے وہ، اور یہی ہو کے رہ گیا، یہی ہوا ہے اور یہی ہونے والا ہے، یہی ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ لو بازاروں کی رونق کے بڑی بڑی مسجد ویران اب بھی مسجد ویران نظر آ رہی، تو بہتر اور عقل مندی اسی میں ہے کہ مرنا جب سب کو ہے اور جانا اس دنیا سے سب کو ہے تو توبہ کر کے جائیں۔ عقل مندی اسی میں ہے۔ اور آج کل جو موبائلوں کے نام پر، گندی سیریزوں کے نام پر، زبانوں کے نام پر جو ایک تلخ زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک کا ایک فرمان تھا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے دو جانوں کے درمیان شرمگاہ کی اور دو جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت مجھے دے دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی شرمگاہ اور زبان دونوں کو صاف سنبھال کر اور انہی دونوں چیزوں پر آج یہ قوم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان آخری اشرا میں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے جو آبا و اجداد چلے گئے ایمان کی حالت میں، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم بھی معمول کے مطابق الوداعیہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جب اشعار پڑھے جائیں تو خود سوچیں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا سے جانا، کیونکہ یہ جو دور ہے نا، پرفتن دور ہے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا تھا، ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اچانک مریں گے اور نئی بیماریاں پیدا ہوگی، ہے نا۔ کورونا کا نام کس نے سنا تھا؟ اب سننے ملا، ایک سے ایک بیماریوں کے نام سن رہے ہیں۔ اب جیسے یہ جنگیں ہو رہی ہے نا، نبی پاک نے اس دور میں کہہ دیا تھا صحابہ کے سامنے، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا چند مشہور آدمی چلائیں گے، امیر آدمی چلائیں گے۔ آج اس پر آپ غور کر لیں کیا ہو رہا ہے، چند مشہور آدمی پوری دنیا چلائیں گے، امیر لوگ۔ اب دیکھ لیں کہ ساری چیزیں کس کے نام پر بکی ہوئی ہے۔ یہ چیز میرے آقا نے 1450 سال پہلے کہی تھی، 1450 سال پہلے کہی تھی۔ یہی بھی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پیٹرول کے نام پر جنگ ہوگی، خاند کے نام پر، پیٹرول اور سونے کے نام پر جنگ ہوگی۔ آج وہی ہو رہا، یہ میرے آقا نے صحابہ کے سامنے اس وقت کہا تھا۔ اور یہ بھی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دور میں جنگ اس انداز سے ہوگی کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں پناہ مانگیں گے، پرندے اپنے گھونسلوں میں۔ صحابہ تعجب میں تھے، کیونکہ صحابہ کو تو تعجب لگنا ہی تھا۔ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، پرندے اپنے گھونسلوں میں؟ جنگ تو میدان میں ہوتی ہے، تلواروں سے ہوتی ہے، وہاں گھونسلے کہاں ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایک دور آئے گا کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں پناہ مانگے گے۔ اب میزائل کی آوازوں سے پرندے اپنے گھونسلوں میں پناہ مانگتے ہیں، بم کے آوازوں سے پرندے اپنے گھونسلوں میں پناہ مانگتے، بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ چیز حضور نے پہلے دور میں فرما دی تھی، اور یہ جنگ ہونی ہے، یہ ہونا ہی ہے، اور اس پر ٹوٹ پھاٹ کر سب کچھ ہونا۔ بس عقل مندی ہے کہ ہم اپنی روش کو اور اپنی سیرت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو نبی پاک کی سنتوں کے پیچھے انشاءاللہ چلتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جنت ہمارا مقدر ہے، جنت ہمارا مقدر ہے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان مخصوص ایام میں اور شب قدر کی برکتوں سے ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ الوداعیہ اشعار آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے، سب مل کر اسے بھی پڑھیں اور تصور کریں کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس سے قبل اعلان سماعت کر لیں کہ اب آنے والی 22 رمضان مبارک ہے، انشاءاللہ عز و جل 27 رمضان یعنی پیر کی رات، سوموار کی رات، اسی شاہی کوٹ مسجد میں ظہر کی نماز سے انشاءاللہ عز و جل دارالحنفیہ کے ہونہار طالب علم جنہوں نے ماشاءاللہ اسی شاہی کوٹ مسجد میں یا دیگر مساجدوں میں جو ابھی تراویح پڑھا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے انشاءاللہ ظہر سے لے کر سحری تک پورا قرآن پاک ختم کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اسی پیر کی رات میں
तरावी के बाद ठीक 12 बजे 27 रमजान मुबारक को शब कद्र जिसे हम कहते हैं, 12 बजे सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ी जाएगी। सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ी जाएगी। इन तमाम चीजों में शिरकत फरमा कर सवाब दारे हासिल करें। और एक ऐलान ये भी समाप्त फरमा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मस्जिद की रौनक को साफ सफाई देख रहे हो। पिछले कई हफ्तों से 2-3 हफ्तों से इसकी सफाई चल रही थी। उसमें मौजिम साहब के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां पूरी नौजवान बच्चे बाजारों में थे, खाने पीने में मशगूल थे, उन्हीं में चंद वो बच्चे थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात मस्जिद को साफ किया है पूरे हफ्ते तक। और मस्जिद की सफाई के ताल्लुक से मैं इतना ही कहूंगा, हुजूर ने फरमाया कि दिल साफ करना हो तो मस्जिद साफ करो। दिल की सफाई करनी है तो मस्जिद साफ करो। एक बुढ़िया थी, बात भी सुन ले, एक बुढ़िया थी, वो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी। नबी पाक एक सफर पे गए, जब लौट कर आए ना, हुजूर ने पूछा फारूक आजम से कि उमर, वो बुढ़िया नजर नहीं आई जो झाड़ू लगाती थी? कहा या रसूलल्लाह, आप सफर पे थे, उस बुढ़िया का तो इंतकाल हो गया। कहा तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। फौरन नबी पाक चंद साहबा को लेकर उसकी कब्र पर, यह बात आला हजरत ने लिखी है फतवा रिजविया में। आप उसकी कब्र पे गए, जाकर जो नबी पाक का इख्तियार था, दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी, दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी, उसके लिए दुआएं की और कहा अगर किसी को जन्नती औरत देखनी हो तो इस औरत को देख ले, इस कब्र को, यानी मस्जिद की सफाई का यह आलम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने काबिश कोशिश से मेहनत की, अल्लाह उनको दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करे। उन पर खैर बरकतें नाजिल फरमाए, इनके रिस्क में, कारोबार में बरकतें नाजिल फरमाए। और जिसने भी दामे दिल में कदमे सुखा ने जिस तरह से भी मस्जिद में हिस्सा लिया है, और आज आखिरी जुमा भी दिल खोल कर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मस्जिद का ताउन फरमाए, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी झोलियों को भर देगा इंशाअल्लाह। एक आखिरी ऐलान भी समाप्त फरमा ले, जो हर साल आपके सामने किया जाता है, आपका अपना इदारा दारुल हनफिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की आखिरी जुमा को हर साल ऐलान करते हैं, और हर साल आपकी तरफ से बेहतरीन ताउन भी आता। और ये जो रौनक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे यहाँ तरावी पढ़ रहे हो या मुख्तलिफ मस्जिदों में, जिन्होंने 4 दिन 5 दिन 3 दिन तरावी सुनाई, दिगर मसाजिदों में जो सुना रहे हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह 27 रजब को यहाँ पूरा कुरान पढ़ेंगे, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये सारी के सारी आपके ताउन की बरकत है ना। आप ही ने ताउन किया, तो इस ताउन से दारुल हनफिया चल रहा है, और इंशाअल्लाह आगे चलता भी रहेगा। मुदरिसों का खर्चा, लाइट बिल से लेकर, और इंशाअल्लाह आपका ये ताउन रहा तो एक वक्त आएगा कि जमीन भी खरीदी जाएगी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आली शान मदरसे और दीन की तबलीग के नाम पर एक बिल्डिंग भी खड़ी की जाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है, दिल खोल कर दारुल हनफिया का ताउन फरमाए। 17 लाख से 15 लाख से 17 लाख तक का साल का पगार से लेकर हर चीज का खर्चा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हर साल ताउन करते हो, इस साल भी दिल खोल कर झोली में डालें, ताउन फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। सारे महीनों से अफजल थी नेमत तेरी, बेमिसल थी खैर व बरकत। क्यों हुआ तू जुदा माहे रमज़ान
رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان قید شیطان تھا بندگی تھی نیکیوں سے بھری زندگی تھی یوں نہ جا ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تجھ میں یوم وصال خدیجہ یوم رحلت فاطمہ بھی تیرا رتبہ بڑا ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان غوث اعظم نے پائی ولادت پائی مشکل کشا نے شہادت نسبت مرتضیٰ ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان وقت ایسا کہاں سے میں لاؤں پھر تراویح میں قرآن سناؤں وقت ایسا کہاں سے میں لاؤں پھر تراویح میں قرآن سناؤں جلد سے جلد ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان قادری اشرفی اور چشتی مانگتے ہیں دعائیں بہشتی پھر سے
چہرہ دکھا ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ایک اشرف ہی کیا سارے سنی ایک اشرف ہی کیا سارے سنی مانگتے ہیں خیرات مدنی فیض مدنی دکھا ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. ایک اعلان سماعت کر لیں کہ انشاءاللہ عید کی نماز عیدگاہ میں 7:30 پر ہے اور انشاءاللہ شاہی کوٹ مسجد میں 7:40 پر عید کی نماز انشاءاللہ پڑھائی جائے گی. اور سب سے لاسٹ آخری میں مخدوم لاہوری کے صحن میں جو مسجد ہے وہاں پر 8:30 پر 8:30 بجے انشاءاللہ عید کی جماعت ہوگی سب سے آخر میں.